بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس کا اسم ذاتی عبرانی لفظ ہے، مگر اہل عرب اسے بلس سے ماخوذ کہتے ہیں، جس کے معنی نا امید ہونے کے ہیں۔ چونکہ ابلیس کو اللہ سے کوئی امید نہیں رہی، اس لیے ابلیس کہلایا۔ قرآن اس کا ظہور ابتدائے عالم سے بتاتا ہے۔ اس نے آدم اور حوا کو بہکایا اور شجر ممنوعہ کے کھانے کی اس لیے ترغیب دی کہ وہ کہیں ہمیشہ جنت میں ہی نہ رہیں۔ جب اللہ نے آدم میں روح پھونکی تو حکم دیا کہ تمام فرشتے اسے سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آدم خاک سے، اس پر رائندہ درگاہ کر دیا گیا۔ اس نے اللہ سے قیامت کے دن تک کی مہلت طلب کی جو دے دی گئی، اور لوگوں کو بہکانے کی طاقت بھی دے دی گئی۔ ابلیس کو عابد کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جناب سید سجاد الحسینی آف کابلہ لکھتے ہیں کہ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے عابد کو دربار اکبری سے نکال دیا اور کہہ دیا کہ تم ابلیس ہو۔ پھر ابلیس کے نام سے مشہور ہوا، اور جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو بہکایا تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس پر لعنت کی اور اسے دوزخی ٹھہرایا۔ اللہ عز و جل سورہ الانعام آیت نمبر 112 میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ ترجمہ: اور اس طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو ان میں سے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان دو قسم کے ہیں، شیاطین الجن یعنی وہ شیطان جن کا تعلق جنات سے ہے یعنی ابلیس اور اس کی اولاد، شیطان الانس یعنی وہ شیاطین جن کا تعلق انسانوں سے ہے اور یہ کفر و گمراہی کی طرف بلانے والے انسان ہیں۔ یہی حقیقت احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا، شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، کیا آدمیوں میں بھی شیطان ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ائمہ دین فرمایا کرتے تھے کہ شیطان آدمی لوگوں کے لیے شیطان جن سے زیادہ سخت یعنی نقصان دہ ہوتا ہے، اور ائمہ دین کی اس بات کی تائید آیت مبارکہ کے الفاظ سے ہوتی ہے کہ الفاظ قرآن میں شیاطین کی اقسام کا ذکر کرتے ہوئے انسان کا لفظ پہلے ہے اور جنات کا بعد میں۔ ان دونوں قسموں کے شیاطین سے بچنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں، جن میں سے ایک آسان طریقہ حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب شیطان وسوسہ ڈالے تو اتنا کہہ کر الگ ہو جاؤ کہ تو جھوٹا ہے۔ مثلاً جنات والا شیطان دل میں خیال ڈالے کہ اسلام مکمل دین نہیں ہے، یا آخرت کی نجات کے لیے اسلام ضروری نہیں، یا شریعت پر عمل کریں گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی، تو شیطان کے اس وسوسے پر اسے فوراً کہیں کہ تو جھوٹا ہے۔ یوں ہی اگر انسانوں میں سے کوئی شیطان ایسی بات کرے، مثلاً کہے کہ معاشی ترقی سود کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، یا ترقی و خوشحالی کے لیے قرآن و حدیث کے پرانے حقیقی معنی بدلنا ضروری ہیں، یا اقوام عالم میں عزت و مقام پانے کے لیے اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر مغربی تہذیب کو اپنانا ضروری ہے، تو ایسے انسانی شیاطین کو بھی کہہ دیا جائے کہ تو جھوٹا ہے اور میرے نزدیک اسلام حق ہے، اور قرآن و حدیث کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات اسی پر عمل کرنے میں ہے۔ چونکہ ائمہ ملت و ناصحین امت نے انسانی شیطانوں کو زیادہ خطرناک قرار دیا ہے، اس لیے اس سے بچنے کی زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے طریقے ہمیں قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں۔ چونکہ ایک جگہ حکم دیا گیا کہ دین کا مذاق بنانے والے اور ایمان برباد کرنے والے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بھی بچو، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ النساء آیت نمبر 140 میں حکم خداوندی ہے۔ ترجمہ: اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرما چکا ہے کہ جب تم سنو
کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں، ورنہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔